गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ حضور شریعت اسلام نے قرآن و حدیث کے اندر اس سے متعلق کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، کن عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس سے متعلق کیا احکام بیان فرمائیں، وہ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دین اسلام میں ایک مسلمان مرد کے لیے کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، تو ان کو بنیادی طور پہ ان کی 9 قسمیں کی جاتی ہیں۔ 9 اقسام، یعنی 9 قسم کی خواتین، عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے ایک مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 نسبی محارم عورتیں۔ نمبر 1 نسبی محارم عورتیں، ان کی آپ وضاحت بھی فرمائیں گے بعد؟ انشاءاللہ ان کی وضاحت بھی نام کروں آپ گا۔ نوٹ فرما لیجئے، نسبی محارم عورتیں۔ اس کے بعد دوسری جو وجہ ہے وہ محارم عورتیں جو حرمت مصاہرت کی وجہ سے حرام ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ محارم عورتیں جو حرمت مصاہرت کی وجہ سے حرام ہوئی۔ اس کے بعد پھر جو تیسری صورت بنتی ہے کہ 2 عورتوں کو، 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، اچھا ٹھیک ہے، یعنی بیوی کے ہوتے ہوئے اس انہی کی بہن سے۔ بہن کو نکاح میں نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد پھر ایک چوتھی صورت کسی بھی عورت سے نکاح کرنے کے حرام ہونے کی، وہ بنتی ہے حرمت بالملک۔ یہ حرمت تھوڑا بالملک۔ مشکل ہوگا، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اب فی زمانہ وجود نہیں ہے۔ جیسے کوئی اپنی کنیز سے جو زمانہ سابقہ میں ہوتی تھیں تو ان سے نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ایک حرمت کی وجہ تھی۔ جیسے آقا اور مولا اور غلاموں کا دور ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر کسی کی کوئی کنیز ہوتی تھی تو وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح حرمت بالشرک، حرمت بالشرک، یعنی کافرہ مشرکہ عورت جو ہے یا مرتدہ عورت ہے، ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور عورت ہوتی تھی کہ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک شخص نے آزاد عورت سے نکاح کیا ہے، تو اب وہ کنیز عورت سے اس کے نکاح کے بعد کنیز سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک صورت تھی۔ اسی طرح ایک اور صورت ہے کہ حق غیر کی وجہ سے یا دوسرے کی بیوی سے نکاح کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر حرام ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک حرمت کی وجہ ہوتی ہے کہ 4 عورتیں نکاح میں ہیں ٹھیک ہے، تو 5ویں عورت سے نکاح صحیح۔ کرنا، تو ایک وقت میں ایک آدمی 5 نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور حرمت کی وجہ ہوتی ہے کہ رضاعی رشتہ، رضاعی ماں سے دودھ والا رشتہ جو ہوتا ہے، تو دودھ والے رشتے کی بنا پر بھی ایک آدمی رضاعی ماں یا رضاعی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ حرمت کی چند وجوہات ہیں، یعنی ایک حرمت نسب ہو گیا کہ جو انسان کی اپنی بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، تو یہ نسب کے اعتبار سے حرام ہوتی ہیں عورتیں۔ اور اسی طرح مصاہرت کے اعتبار سے کچھ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے ساس سے نکاح نہیں کر سکتا، یا اسی طریقے سے جو اپنی جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کی اگر کوئی پہلے سے بیٹی ہے تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ مصاہرت والے
رشتے کے اعتبار سے حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ ایک عورت سے نکاح کیا تو وہ اس کی بہن کو بھی اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا جب تک وہ نکاح میں باقی نکاح ختم ہو جائے. نکاح ختم ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح کیا جا سکتا. ایک وقت میں دونوں کو جمع نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا فی زمانہ وجود ہے, ٹھیک ہے. کچھ چیزوں کا اب فی زمانہ وجود نہیں رہا. مثلا کنیز سے آقا اور اس کا جو مولا تھا وہ نکاح نہیں کر سکتا, تو فی زمانہ یہ حرمت کی یہ صورت نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آزاد عورت نکاح میں ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی کنیز عورت کو نکاح میں نہیں لا سکتا, کسی اور کی کنیز سے نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ ایک حرمت کی جو یہ والی صورت ہے, اس کی بھی فی زمانہ کوئی صورت اب موجود نہیں ہے. صحیح. تو اس کے علاوہ یعنی یہ 9 جو وجہیں تھیں جن کی وجہ سے کوئی عورت کسی آدمی پہ حرام ہوتی ہے, تو اب فی زمانہ ان میں سے 7 صورتیں پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ 2 صورتیں اس وقت اس دور میں ناپید ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں, ان کی کوئی تفصیل ارشاد فرما دیں کہ کون کون سی. اب نسب تو بہت ساروں کے ساتھ ہوتا ہے, نسب کا لفظ کیا ہے یہ بھی تھوڑا وضاحت کر دیں. نسب سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کا کسی عورت سے ایک خونی رشتہ ہو. ٹھیک ہے, خونی رشتہ ریلیشن ہو, بلڈ ریلیشن ہو. تو مثال کے طور پہ اس کی جو ماں ہے تو یہ اپنی ماں سے پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے کسی بھی آدمی کا اپنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو جو حرمت نسب ہے یعنی نسبی رشتے کی بنا پر جو عورتیں حرام ہوتی ہیں تو ان کی تعداد ہے 7 قسم کی عورتیں ہیں. اچھا, ٹھیک کہ ان 7 عورتوں سے کسی بھی آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو نمبر 1 ماں, ٹھیک ہے, نمبر 2 بیٹی, نمبر 3 بہن, ماں بیٹی بہن, اور اس کے بعد پھوپھی, خالہ, بھانجی اور بھتیجی. پھوپھی, خالہ, بھانجی اور بھتیجی, 4. تو یہ 4 عورتیں اور ہو گئیں. تو یہ 7 قسم کی وہ عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے اندر پھر جو ہے نا وہ تفصیل یہ ہے کہ نسب کے اعتبار سے جیسے ماں ہے تو اس ماں کے لفظ کے تحت دادی بھی داخل ہے, ٹھیک ہے, نانی بھی داخل ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی شخص اپنی دادی نانی ان سے بھی یعنی اوپر تک نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح جو بیٹی ہے تو اس بیٹی کے تحت اس کی پوتیاں بھی داخل ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, اور نواسیاں بھی داخل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور جو بہن ہے تو بہن کے اندر بھی ہوتا ہے کہ سگی بہن تو سوتیلی بہن, یعنی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی یعنی ماں اور باپ دونوں کے لڑکے اور لڑکی کے ماں باپ ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے, دونوں کا باپ بھی وہی ماں بھی وہی ہے, تو یہ سگا رشتہ کہلاتا ہے. تو سگی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا, سوتیلی بہن ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. سوتیلی کی صورت یہ بنے گی کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس نے 2 شادیاں کی, تو اس عورت سے پیدا ہونے والی لڑکی اور اس عورت سے پیدا ہونے والا لڑکا آپس میں یہ سوتیلے کہلا رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یعنی اگر دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہوں تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا بہن بھائیوں میں, اور اگر دونوں کی مائیں الگ ہوں, باپ ایک ہو, یا ماں ایک ہو باپ الگ ہو, تو بھی یہ نکاح نہیں کر سکتے. یعنی سگے ہوں یا سوتیلے ہوں بہن بھائیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جو پھوپھیاں ہیں تو پھوپھیوں کے اندر بھی سگی پھوپھی, سوتیلی پھوپھی, یہی چیز یہاں پر بھی آ جائے گی کہ دادا اور دادی ایک ہی ہیں, انہی سے پیدا ہونے والے والد اور پھپھو ہیں, تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یا دادا 2 تھے اور دادی ایک تھیں, یا دادیاں 2 تھیں دادا ایک تھے, تو اس طرح جو سگے سوتیلے کا سلسلہ بن جاتا ہے تو ایسی پھوپھیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. سگی سوتیلی سب حرام ہیں. خالائیں سگی ہوں یا سوتیلی وہ بھی حرام ہیں. اسی طرح بھتیجے بھتیجیاں, اس میں بھی سگے بھائی کی بیٹی ہو یا سوتیلے بھائی کی بیٹی ہو تو یہ بھی حرام ہوتی ہے. ایسی سگی بہن کی بیٹی اور سگی سوتیلی بہن کی بیٹی تو یہ بھانجی کہلاتی ہیں. تو بھانجیاں سگی سوتیلی یہ سب حرام ہوتی ہیں. تو یہ 7 قسم کی وہ عورتیں ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے نسب کے اعتبار سے, خونی رشتے کے اعتبار سے حرام قرار دیا. ماں, بیٹی, بہن, خالہ, پھوپھی, بھانجی اور بھتیجی. اب چچی, ممانی یہ بھی تو گھر کی ہوتی ہیں, ان کا تذکرہ نہیں کیا آپ نے. چچیاں, ممانیاں یہ ان سے انسان کا ریلیشن نسب کے اعتبار سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو نہ چونکہ یہ بہن ہوتی ہیں, نہ ماں ہوتی ہیں, نہ پھوپھی ہوتی ہیں, نہ خالہ ہوتی ہیں, تو ان کا اگر یہ ہوتی تو نکاح کیسے ہو سکتا تھا؟ صحیح. ان کے چچا کا, ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے، تو اس سے ماموں کا نکاح کیسے ہو سکتا تھا؟ تو چونکہ یہ ان خواتین سے، ممانی اور چچی سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، اس لیے چچا کے انتقال کے بعد چچی سے، اور اسی طریقے سے ماموں کے انتقال کے بعد ممانی سے کسی بھی آدمی کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن انتقال کے فوراً بعد نہیں۔ ٹھیک ہے، انتقال ہونے کے بعد پھر بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ عدت گزاریں گی، تو عدت گزارنے کے بعد پھر کسی بھی شخص کا اپنی ممانی یا اپنی جو ہے وہ چچی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چچی، تائی، یہ اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اچھا حضور، آپ نے ستیلی بہن کا تذکرہ کیا، ستیلی پھپھی کا تذکرہ کیا، تو رضائی جو بہن ہے، پھپھی وغیرہ بنتی ہے، اگر کس طرح رشتہ بنے رضاعت کی وجہ سے، تو وہ بھی اس میں آ جائیں گے؟ اس کے اندر دیکھیں رضاعت کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ رضاعت کیا ہوتی ہے یہ بھی فرما دیں، کیونکہ کئی ناظرین کو ہو سکتا ہے۔ رضاعت یہ عربی کا لفظ ہے۔ رضاعت کا معنی ہوتا ہے دودھ کے ذریعے سے جو رشتہ، دودھ پلانا۔ تو کسی بھی عورت کا اگر کسی بچے نے 2.5 سال کی عمر کے اندر اس نے دودھ پی لیا، تو اس عورت کا وہ بچہ رضاعی بیٹا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا وہ بچی تھی دودھ پینے والی، تو وہ اس عورت کی رضاعی بیٹی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب رضاعی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس عورت کے جو بھی بچے ہیں وہ اس بچے دودھ پینے والے کے بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رضاعی ماں، دودھ پلانے والی ماں بھی حرام ہے، اور دودھ جس عورت نے پلایا ہے اس کے جو بچیاں ہیں، اگر لڑکے نے پیا ہے تو وہ بچیاں اس کی رضاعی بہن ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کے شوہر کا بھی اگر دودھ پینے والی بچی تھی تو اس بچی سے اس دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کا نکاح نہیں ہو سکتا کہ یہ رضاعی بیٹی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب اگر وہ لڑکا تھا جس نے دودھ پیا تھا، تو اس دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کی جو بہنیں ہیں تو یہ اس دودھ پینے والے بچے کی رضاعی پھوپھیاں بن جائیں گی۔ صحیح، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دودھ پلانے والی عورت کی جو اپنی بہنیں ہیں تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آگے اسی طرح سگے سوتیلے کا بھی یہاں پر سلسلہ بنے گا۔ تو یہاں پر اس دودھ پینے والے بچے کا رضاعی ماموں بچی، رضاعی خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ سگی ہوں یا سوتیلی۔ اسی طرح رضاعی پھوپھی جو بنیں گی اس کی صورت میں نے عرض کی کہ دودھ پلانے والی عورت کا جو شوہر ہے وہ رضاعی باپ ہوگا، اب اس کی جو بہنیں ہیں سگی یا سوتیلی تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح حق غیر کی وجہ سے حرمت، اس کی حق کیا غیر کی وجہ سے حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے نکاح میں ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، تو اس عورت پر اس دوسرے شخص کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں 5ویں سپارے کی پہلی آیت والمحصنات من النساء، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں کہ جو پاک دامن ہیں، یعنی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، صحیح، یعنی شوہر والی عورتیں، ٹھیک ہے، تو شوہر والی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو حق غیر یہاں اس سے مراد یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دو بہنوں کا بھی آپ نے ارشاد فرما دو دیا۔ بہنیں ہیں تو دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو دو بہنوں سے مراد یہی ہے کہ جیسے جو دونوں بہنیں چاہے وہ سگی ہوں یا سوتیلی ہوں، تو ان میں ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اب اس کی بہن چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر وہ رضاعت والا رشتہ ہے دو بہنوں میں کہ ایک عورت نے دو لڑکیوں کو دودھ پلایا، ایک اپنی بیٹی تھی اور ایک کسی اور کی لڑکی تھی، اور 2.5 سال کی عمر سے پہلے اس کو دودھ پلا دیا، تو اب اس آدمی کا نکاح اس عورت کی اپنی لڑکی سے ہوا۔ اس کے ہوتے ہوئے یہ اس کی دوسری جو دودھ پینے والی بچی تھی اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا ایک وقت میں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اصول یہ ہے شریعت مطہرہ کا کہ وہ دو عورتیں جن کو ایک آدمی بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا، اس میں اصول یہ ہے کہ ان دو عورتوں میں ایسا رشتہ ہوگا کہ اگر ایک کو لڑکا فرض کریں، ٹھیک ہے، اور دوسری کو لڑکی فرض کریں تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ جو یعنی اصول اور قاعدہ پایا جائے کہ ایسی دو عورتیں جن میں ایک کو لڑکا اور ایک کو لڑکی فرض کریں تو ان میں آپس میں نکاح نہ ہو سکے، ان کو پھر یہ اپنے نکاح میں تو بھی ایسی دو عورتوں کو کوئی بھی شخص اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا۔ مثال کے طور پہ دو بہنیں ہیں سگی، تو اگر ایک بہن کو ہم فرض کرتے ہیں لڑکا دوسری کو لڑکی تو یہ بہن بھائی ہو گئے، اور بہن بھائیوں کا نکاح حرام ہے، بہن بھائیوں کو میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایسی دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی، ٹھیک ہے،
ایک آدمی کے نکاح میں پھوپھی ہے، ٹھیک ہے، اب چاہتا ہے کہ بھتیجی سے بھی- بھتیجی سے بھی نکاح کر لوں، ٹھیک تو ہے۔ یہ اس کے پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھتیجی سے نکاح نہیں کر اچھا، سکتا۔ بھتیجی اس آدمی کی یا اس پھوپھی کی بھتیجی؟ اس پھوپھی پھوپھی کی اپنی بھتیجی، بھتیجی سے تو وہ ایک ویسے الگ ہی ہے نا۔ حرام ہے، تو پھوپھی کی جو بھتیجی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پھوپھی بیوی ہے اور اس کی بھتیجی کو نکاح میں لانا چاہتا ہے ٹھیک تو ہے، نہیں لا سکتا پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر پھوپھی کو مرد فرض کرتے ہیں تو وہ چچا بنتا ہے، سمجھ آ، چچا اور بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بھتیجی کو اگر لڑکا فرض کریں تو وہ بھتیجا، ٹھیک ہے، بھتیجے کا اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو ایسی دو عورتوں کا نکاح، ایسی دو عورتوں کو بیک وقت ایک آدمی نکاح میں نہیں لا سکتا۔ یہی حال خالہ اور بھانجی کا ہوگا ٹھیک ہے، کہ ان میں بھی وہی رشتہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، البتہ جو کزن ہوتی ہیں، کزن، جیسے ایک آدمی نے نکاح کیا ایک عورت سے، اس عورت کے چچا کی لڑکی ہے، ٹھیک ہے، تو بظاہر تو یہ بھی دو بہنیں صحیح، کہلاتی ہیں، ماموں کی لڑکی ہے، پھوپھی کی، خالہ کی لڑکی ہے، تو ایسی دوسری عورت کو یہ نکاح میں لا سکتا ہے۔ بظاہر بہنوں کا لفظ اس میں بولا جاتا ہے، کزن ہیں، بہنیں ہیں، لیکن یہ وہ بہنیں نہیں ہیں کہ جن میں سے ایک کو لڑکا فرض کریں اور دوسری کو لڑکی فرض کریں تو نکاح حرام ہو۔ ٹھیک ہے، چچا ذات، تایا ذات، پھوپھی ذات، خالہ ذات بہنوں سے تو شادی جائز ہے۔ صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی دو لڑکیوں کو نکاح میں بہنوں کو جمع کرتا ہے جو چچا ذات یا تایا یا ماموں یا خالہ ذات رشتے سے تعلق رکھتی ہوں، تو ایسی دو عورتوں کو اپنے نکاح میں بیک وقت لا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا تھا وہ محارم عورتیں جو حرمت مساہرت کی وجہ سے حرام ہیں، یہ ان سے کیا مراد ہے؟ حرمت مساہرت، سسرالی رشتے کی وجہ سے ٹھیک ہے، جو عورتیں حرام ہوتی ہیں وہ حرمت مساہرت کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی کا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہونے کی صورت میں اس عورت کی جو والدہ ہیں اس سے بھی ایک رشتہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رشتہ حرمت کا سبب بنتا ہے۔ تو کسی بھی آدمی کا اپنی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اپنی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اس کے والد نے، کسی بھی شخص کے والد نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دوسری بیوی، دوسرا نکاح کر لیا، جو اس کی سوتیلی ماں ہے، صحیح، تو اس سوتیلی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس عورت پر اس آدمی کے باپ سے نکاح کرنے کی وجہ سے اس آدمی کے جتنے بھی سسرال والے ہیں اس سسرال والے میں یہ لڑکا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو حرمت مساہرت کا سسرال کا اعتبار لڑکا اور لڑکی دونوں کے اعتبار سے ہوگا، دونوں کے اعتبار سے۔ اسی طرح جیسے کسی آدمی کے اپنے بیٹے کا اس نے نکاح کیا ہے تو اب جو بیوی ہے بیٹے کی بہو کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بہو کا اپنے سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ وجہ وہی کہ ایک سسرالی رشتہ بن گیا کہ اس عورت کا اس شوہر سے نکاح ہوا، شوہر کا جو باپ ہے وہ اس کا سسرالی ایک رشتہ بنتا ہے، تو سسرالی رشتے میں شوہر کا باپ صحیح، یہ عورت پہ حرام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا اگرچہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہو ٹھیک ہے، یا بیٹے نے طلاق دے دی ہو، ٹھیک تو سسر اپنی طلاق یافتہ بہو یا بیوہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح باپ کے انتقال ہونے کے بعد کوئی بھی آدمی اپنے باپ کی دوسری بیوی صحیح، تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ حرمت بالشرک آپ نے فرمایا تھا، حرمت بالشرک سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کا کسی مشرکہ جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والی عورت ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، یا وہ عورت کہ جو اسلام سے پھر گئی ٹھیک ہے، اور اسلام اس نے دوبارہ قبول نہیں کیا، ارتداد اختیار کر لی، ارتداد مرتدہ ہو گئی، تو ایسی عورت سے بھی کسی مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ عورت اسلام سے نکل جانے والی معاذ اللہ، یہ عورت تو اب اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا کسی بھی انسان سے نکاح ہو، ٹھیک ہے، مثلا کسی کافر سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اللہ کے دین کو جس نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اس عورت کا کسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی پہلی کال سنائیے۔ میرا نام شبان علی اتاری ہے، میں شہوپورہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دارالفتہ اہل سنت سے کہ نکاح کے بعد رخصتی کب تک ہو جانی چاہیے؟ یہ جو لوگ 2 3 4 سال نکاح کے بعد گھر میں بٹھائے رکھتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ شعبان علی بھائی شیخوپورہ سے پوچھ رہے ہیں کہ نکاح ہو چکا ہے لیکن بعض اوقات رخصتی میں بہت تاخیر کر دی جاتی ہے، 2 سال 4 سال، اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے اور اس سے کم بھی ہوتا ہے،
تو کوئی شریعت نے مدت مقرر کی ہے کہ نکاح کے بعد اتنے عرصے میں رخصتی ہو جانی چاہیے؟ دیکھیں اس میں شریعت مطالعہ نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی ٹھیک ہے، کہ نکاح ہونے کے بعد رخصتی اتنے عرصے میں ہو جانی چاہیے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو ظاہری ایسی کہ واقعتاً سمجھ بھی آتی ہو، صحیح، تو ایسی کوئی رکاوٹ نہ ہو تو جلد از جلد نکاح کرنے کے بعد رخصتی دے دینی چاہیے. کہ بسا اوقات نکاح ہونے کے بعد بھی اب رخصتی میں اتنا تاخیر کر دیتے ہیں کہ رخصتی ہونے سے پہلے طلاق نامہ گھر پہنچ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لڑائی جھگڑے، ذہن پھر نہ ملنا، فونوں پہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے. وہ بات چیت شروع ہونے کے بعد بسا اوقات پہ گلے شکوے اور یہ بڑھتے نوک جھونک ہونا شروع ہو جاتی ہے. بلا عذر ٹھیک ہے، تاخیر نہ کریں. صحیح. اور لڑکی بھی اگر جوان ہے، لڑکا بھی جوان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن اصول قوانین خاندانوں کے ایسے بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں کہ بس جب تک یہ نہیں ہوگا تو رخصتی نہیں کر سکتے، ہم اتنا دکھائیں گے پہلے لوگوں کو جہیز اور یہ بری کا سامان تو ہی رخصت کریں گے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. تو اس میں زیادہ تاخیر نہ کریں کہ تاخیر کرنا جو ہے وہ کوئی اچھی خبریں نہیں سناتا، بری خبریں زیادہ سننے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے، جلدی کر لینا چاہیے، جلدی رخصت ہونی چاہیے. جزاک اللہ. جی ایک اور کال سنائیے. میرا نام ندیم ہے جی، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کیا عورت کا نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے کسی غصے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی، تو اس کی عدت پورا کرنا ہوگی یا نہیں؟ جی انشاءاللہ یہ بھی عرض کرتے ہیں. حضور ندیم بھائی اسلام آباد سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے، نکاح واقع ہو جانے کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے. ولی کیا ہوتا ہے، اس کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک تو ولی ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نیک کا آدمی. دوست ہے. تو ایک یہاں پر نکاح کے حوالے سے جو ولی مراد ہوتا ہے وہ سرپرست، کسی عورت کا جو سرپرست ہے، یعنی باپ نہ ہو تو جو بڑا بھائی وغیرہ، وہ نہ ہو تو پھر دادا، یعنی اس طرح ایک میں ترتیب ہے کہ باپ کے بعد کون، پھر اس کے بعد کون، پھر اس کے بعد کون. تو یہ کتابوں کتب فقہ کے اندر بیان کی جاتی ہے. تو ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح کرنا، تو اس میں صورتیں ہیں. صحیح. کہ اگر کسی جگہ ایک عورت نکاح کرنا چاہتی ہے، وہ اگر بالغہ ہے اور وہ ایسی جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے کہ جس جگہ نکاح کرنے پر لڑکی کے اولیاء کفو نہ ہونے کی وجہ سے، برابری نہ ہونے کی بنا پہ آر محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مثلا سنار خاندان سے تعلق رکھنے والی کوئی لڑکی ہے اور وہ بوسی ٹکڑے بیچنے والے کسی آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو ان کے کاروبار میں کوئی میچ نہیں بنتا. صحیح. تو ایسی صورت میں اب لڑکی چاہتی ہے میں اسی سے نکاح کروں، اس کا باپ راضی نہیں ہے، تو اب یہ غیر کفو میں وہ نکاح کر رہا ہے. یا لڑکی کا خاندان ہے سادات کرام میں سے، اور جس لڑکے سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے وہ سید نہیں ہے، نارمل آدمی ہے، تو اب اپنے ولی سرپرست کی اجازت کے بغیر وہ نکاح کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کہ سیدہ غیر سید کے ساتھ اپنے ولی سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، تو شرعاً حکم یہ ہے کہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. صحیح. تو اس طرح غیر کفو میں عورت نے نکاح کیا اور اس آدمی کا اس عورت سے کوئی کفو برابری نہیں ہے، اور اس قدر مطلب فرق ہے دونوں میں، لڑکی اور لڑکے کے خاندان میں، حسب نسب، مال پیشے وغیرہ کے اعتبار سے، دیانت یعنی دینداری کے اعتبار سے اتنا فرق ہے کہ ایسے آدمی کو لڑکی دینے میں لڑکی کے اولیاء سرپرستوں کو شرم عار محسوس ہوتی ہے، نہیں دیتے وہ. ٹھیک ہے. تو اس بنا پہ اگر لڑکی نے ایسے نیچے طبقے سے نکاح کیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور اگر وہ لڑکی لڑکا دونوں کا اسٹیٹس برابر ہے لیکن بس کسی بھی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر رہے، اور کوئی رکاوٹ ہے کہ بس خاندان سے باہر نہیں کرتے یا اور کوئی ریزن ہے، لیکن لڑکا لڑکی کا کفو ہم پلہ برابر یا اس سے اعلیٰ مرتبے پر ہے، تو اس صورت میں اگر لڑکی نے نکاح کر لیا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تو نکاح منعقد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ منعقد ہونے کے اعتبار سے تو حکم ہے، لیکن اپنے ولی اپنے سرپرست کی رضامندی کے بغیر اس طرح عورت کا قدم اٹھانا تو یہ ان کی بے عزتی کا سبب بنتا ہے، اور بہت مشکل معاملہ ہے پوری زندگی. تو اس بنا پر پھر بس اوقات بائیکاٹ کر دیتے ہیں، رشتہ ناتا ختم کر دیتے ہیں، قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے. بس اوقات لڑکی طلاق
بھی اس کو پڑھ چکی ہوتی ہے، چونکہ عام طور پہ اس طرح کے رشتے وہ جلدی ختم بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں یہ تو نہیں کہ ماں باپ کی خوشی اس میں نہیں ہوتی، صحیح. ماں باپ کی دعائیں اس نکاح میں شامل نہیں ہوتی، یا اس طرح اس کو جو بھی کوئی ریزن ہوگا، وہ عام طور پہ ایسے رشتے جلدی ٹوٹ پھر جاتے ایسے ہیں. نکاح سے پہلے جو معاملات ہوتے ہیں وہ شرعی طور پر عموماً ٹھیک نہیں وہ ہوتے. بھی ایسے نکاح قابل سے گرفت پہلے ہوتے جو معاملات جو اس طرف نکاح کی طرف ابھارتے ہیں، لڑکے لڑکی کا تنہائی میں ملنا، بات چیت کرنا، ہیلو ہائی کرنا، یہ کون سا جائز ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو عام طور پہ ایسے نکاح کئی گناہوں کے کرنے کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. تو اس بنا پہ عورت کا اس طرح نکاح کرنا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کفو میں نکاح کیا تو منعقد ہو جائے گا، غیر کفو میں کیا تو وہ منعقد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، ولی کے حوالے سے آپ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ بڑا ماموں، بڑے تایا جان، دادا جان، کیونکہ خاندانوں میں یہی لوگ ہوتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اصل میں کسی بھی عورت کا جو ولی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ عورت جوان ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو اس کا جو ولی ہے وہ اس کا باپ ہے. اچھا، باپ ہے، باپ زندہ ہے تو وہی باپ ولی. زندہ ہے تو وہ ٹھیک ہے. وہ ولی ہے. باپ نہیں ہے تو پھر اس کے بھائی وغیرہ چھوٹے ہیں تو دادا. صحیح. یہ اگر دادا بھائی ولی چھوٹے ہے. ہیں، چھوٹے سے کیا مراد ہے؟ مطلب نابالغ ہیں، ان کو اچھا، نابالغ. ان کو اپنا نہیں پتا وہ اپنی بہن کی سرپرستی یعنی اس مطلب میں کیا بلوغت یا سمجھ بوجھ جو معاشرے کی ہوتی ہے اس کا اعتبار سمجھ ہے. بوجھ وغیرہ کا بھی اب اعتبار جیسا ہے. بالغ ہے، 20 سال کی عمر ہے، لیکن اتنا پتہ لاپرواہ ہے. نہیں. جی جی، معلومات ہی نہیں ان بات. لیکن دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا دینی معلومات ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ معاشرے کو سمجھتا ہے اور اپنے خاندان کی غیرت عزت اس کا پاس رکھتا ہے، تو وہ ایک الگ صورت ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لڑکی اگر کماری ہے تو اس کا باپ ہے تو باپ ولی ہے، باپ نہیں ہے تو پھر دادا، بھائی، بعض صورتوں میں یہ بھی نہیں ہے تو پھر چچا، تایا، اس طرف بھی جاتا ہے کہ یہ لڑکی کے ولی اور سرپرست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ماموں یہ ولی نہیں ہوتے. لیکن عموماً اس طرح کے لوگ یا تو والدہ کی طرف سے کوئی جس کا زیادہ روب دبدبہ ہے یا والد کی طرف سے، وہ ایک الگ ہے. اب یہ انوالو ہوتے ہیں اور والدین منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. یہ اور کئی بسا اوقات شادیاں ایسی ایسا ہوتا ہوتی ہے کہ والد کے ہوتے ہوئے والد کی نہیں چل رہی ہوتی. جی جی، وہ اوپر جو خاندان بائی کاٹ کا ہے جن کو ہوتا ہے کہ اگر نہیں کیا جہاں ہم کہہ رہے ہیں تو بائی کاٹ ہو جائے گا. تو اب اس طرح کا یہ رویہ رکھنا لوگوں کا کہ اپنے خاندان کے ان لوگوں کو مجبور کر دینا، یا ان کو کوئی اپنی ذاتی ہوتی ہے کہ بھی یہاں کر لیں تاکہ اس کا بھی گھر بس جائے، اور یہ لیکن والدین حقیقت راضی نہیں ہوتے لیکن مجبوراً کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کرنا اس میں برادری کے حوالے سے یا جہاں پہ مطلب چودھری صاحبان ہوتے ہیں اور ان کے ماتحت گاؤں گوٹھ والے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، اب اس کا جو شوہر ہے نا وہ مجبور کرتا ہے کہ بھئی میرے خاندان میں جو نا مزید نکاح کرو، تو اس طرح ورنہ میں بیٹی کو چھوڑ دوں گا، تکلیف دوں گا. اس طرح بھی بس اوقات شرعاً یہ کیا یہ جائز ہے اس کے لیے اس طرح کرنا، لڑکی مجبور والوں کرنا کو مجبور کرنا کہ آپ کے گھر کی ایک اور لڑکی آنی چاہیے ورنہ طلاق دے دوں گا، تو یہ بلیک میل کرنا اور اس طرح کرنا شرعاً یہ لڑکی والوں پہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ اپنی لڑکی ایک اور بھی اس خاندان میں دیں. ٹھیک ہے. ان کی مرضی نہیں دیں. صحیح. تو اب ان کو مجبور کرنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس اوقات لڑکی بھی راضی نہیں ہوتی اور ایسی بس اب وہ واللہ عالم بس اوقات ایسی بھی صورتیں پائی جا سکتی ہیں کہ نکاح بھی نہ ہو، اتنی مطلب رضامندی عورت کی ہو ہی نہ کہ شرعاً بھی وہ اس کی رضامندی کا پایا جانا نہ ہو. اور ایسی بات صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں لڑکی کا نکاح بھی نہ ہو اور ایسی اس کو رخصت بھی کر دیا جاتا ہو. تو اصل میں اس طرح کے معاملات میں دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے. نکاح یہ مرد اور عورت کے مابین ایک رشتہ ہے، اور رشتہ یہ محبت، پیار، اتفاق، ذہنی ہم آہنگی کے بغیر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. اور اس میں اصل جو فیصلہ کرنے کا حق ہے وہ باپ کو ہے، وہ باپ کو، والدین کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے گھر والے جو سرپرست اس کے ہیں تو ان کا وہ حق ہے لڑکی کے نکاح کے حوالے سے. ان کے اوپر جو دباؤ انجمن برادری کا آتا ہے تو وہ دباؤ بس اوقات جو نا ماں باپ کو جو نا بہت زیادہ مشورے کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ مشورہ دیا جائے کہ یہاں بہتر، ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں تو وہ اس اختیار ہے، انہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دوسرا سوال تھا نکاح ٹوٹ جائے تو عدت کتنی ہوتی ہے؟ اس پر عدت گزارنی ہوتی ہے؟ نکاح ٹوٹ جائے تو عدت دیکھیں نکاح ٹوٹنے کی کیا صورت ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کے منہ سے کلمہ کفریہ صریح نکل گیا، التزام کفر والی صورت بن گئی تو نکاح ہی ختم ہو گیا. تو اس صورت میں عدت نہیں ہوتی، نکاح ختم ہو جاتا ہے. یہ دونوں تجدید
یعنی یہ آدمی جو ہے وہ تجدید ایمان کرے گا، تجدید توبہ، تجدید ایمان کرنے کے بعد پھر تجدید نکاح کرے گا. اس صورت میں عورت کو اختیار ہے کہ وہ نکاح پہ راضی ہو نہ ہو. تو اس میں عدت نہیں ہے نکاح ٹوٹنے کی اگر یہ والی صورت بنی ہے. اور ایک ہے نکاح ٹوٹ گیا جو عام لفظ بولا جاتا ہے ایک آدمی نے طلاق دے دی تو نکاح ٹوٹ گیا، بھائی آپ کا نکاح ٹوٹ گیا. شاید یہی مراد ہوگا. اگر یہ مراد ہے تو طلاق دینے کی صورت میں اب تو عورت پہ عدت ہوگی، یا شوہر کا انتقال ہو گیا تب بھی عدت ہوگی تو عدت ہوتی ہے. لیکن اب اس میں تجدید نکاح والی صورت نہیں بنتی. ٹھیک ہے. تو طلاق دینے کی صورت میں ایک طلاق دی ہو، دو طلاقیں دی ہوں، تو ان میں پھر وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ طلاق کون سی تھی، طلاق رجعی تھی، طلاق بائن تھی. تو اس میں پھر یہ تجدید نکاح، اگر طلاق بائن دی تھی تو تجدید نکاح کرنا ہوگا، اور اگر طلاق رجعی دی تھی اور عدت میں ہی وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. آدمی اپنی بیوی کو دو گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لے لیا، واپس لیا ہے، میں تم سے رجوع کیا، تو یہ رجوع ہو گیا، میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں اب یہ. اور اگر عدت گزر گئی طلاق رجعی میں تو رجوع نہیں کیا تھا تو اب ان کو تجدید نکاح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ اور کالز ہمیں سنائیے. فدا حسین ریاض سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ خالہ کی بیٹی سے جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور میں کال محمد الیاس بات کر رہا ہوں کراچی سے. میں یہ پوچھنا تھا کہ عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتا ہے؟ جی عورت شوہر کو طلاق دے سکتا ہے. پہلا سوال، خالہ کی بیٹی سے نکاح، یعنی یہ اپنی خالہ کی بیٹی یعنی کے اپنی کزن کی بیٹی سے نکاح، وہ سمجھ تو لیجیے. یہ ماموں لگیں گے ایک طرح سے رشتے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ ٹینشن ہو گئی ہوگی کہ میں ماموں اور وہ میری بھانجی لگتی ہے تو ماموں کا اپنی بھانجی سے نکاح تو نہیں ہوتا تو میرا ہو جائے گا. تو یہ پہلے اس پہ انہی سے سوال ہے کہ آپ کا نکاح آپ کی خالہ کی بیٹی سے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. قدم اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سگی بہن نہیں ہے، نہ سوتیلی بہن ہے، تو نکاح ہو سکتا ہے، حرمت کی وجہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے تو ان کی بیٹی سے بھی ہو سکتا ہے. تو یعنی جو رشتے کے اعتبار سے کزن کی بیٹی ہے، جو یہ رشتہ بھلے وہ کزن والا رشتہ بنے گا ماموں اور بھانجی کا، تو اس میں بھی نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. حضور، عورت شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ شریعت نے کیا عورت کو بھی کوئی حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے دے؟ نکاح جب ہوتا ہے تو شریعت مطہرہ نے مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے. الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مراد یہ ہے کہ طلاق کا اختیار اس آدمی کو ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. ٹھیک ہے. تو مراد شوہر. صحیح. اور تو شوہر کو اختیار ہوتا ہے طلاق دینے کا. اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا، بیوی لاکھوں مرتبہ بھی بولتی رہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی. ہاں اگر شوہر نے اپنی بیوی کو اختیار دیا ہے کہ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو تو میری طرف سے تم اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو، ٹھیک ہے، تو اب عورت کو اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے، اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، نہ کہ شوہر کو. ٹھیک ہے. تو عورت طلاق یعنی عورت کو ہی ہوگی. ہاں عورت کو ہی طلاق پڑتی ہے، شوہر کو طلاق نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. شوہر کی طرف سے عورت آزاد ہوتی ہے. سمجھ گئے. تو اب یہ خیر ان کا محاورہ کہ شوہر کو طلاق دینا، تو عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی، اپنے آپ کو بھی نہیں دے سکتی. کب؟ جب شوہر کی طرف سے اجازت ملے گی کہ آپ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو، اس ٹائم اتنے دن بعد، یا مطلقاً جب چاہو دے. تو اس کی پھر صورتیں ہوتی ہیں کہ اختیار، تفویض، مشیت، یہ پھر شریعت کے الگ مسائل ہیں. تو بہرحال لب لباب یہ ہے کہ جب تک شوہر کی طرف سے عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہ حاصل ہو، اس وقت تک عورت اپنے آپ کو طلاق نہیں دے سکتی. دے بھی دے تب بھی نکاح سے نہیں نکلے گی. اچھا، یہ اختیار دے کب سکتا ہے؟ جیسے اب یہ سلسلہ سن رہے ہیں اور اب عورت مطالبہ کرتے کہ آپ مجھے اختیار دے دیں، ٹھیک ہے، اس طرح، تو کیا ہر وقت اختیار دینے کا اس کو اختیار ہے یا کوئی وقت؟ شوہر ہے، شوہر کو طلاق دینے کا اختیار ہے. ٹھیک ہے. صبح، دوپہر، شام، 24 گھنٹے، 365 دن پورے سال میں کبھی بھی وہ خود اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے طلاق کے. اسی طرح وہ عورت کو بھی اگر طلاق کا اختیار دیتا ہے
تو عورت بھی بااختیار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں وہ اس کی بھی صورت ہوتی ہے. صحیح. تو بہرحال طلاق اگر دینی پڑے تو شرعی تقاضے جب تک پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی بھی اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنا گھر خراب نہ کرے. کہ طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے حلال لیکن انتہائی مطلب جائز، لیکن بعض صورتوں میں ناجائز بھی ہوتی ہے. صحیح صحیح. تو ہمارے یہاں جب طلاق دے رہا ہوتا ہے کوئی بھی شخص تو وہ ان سب چیزوں سے بالکل اپنے ذہن کو خالی کر دیتا ہے کہ میرا طلاق دینے کا عمل اس صورت میں، اس حالت میں، اس انداز میں جائز بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جب کبھی طلاق دینے کی نوبت آ پڑے تو پہلے جو ہے نا وہ اہل علم سے، علماء سے، مفتیان کرام سے رجوع کر لیں کہ اب پانی سر سے اوپر ہوتا جا رہا ہے، اب یہ رشتہ میں سنبھال نہیں پا رہا، اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد، پوری عمارت گرانے کے بعد اب مفتی صاحب یاد آتے ہیں کہ مفتی صاحب بچائیے المدد. یعنی مفتی کا پاس طلاق سے پہلے بھی آ سکتے ہیں؟ بالکل پہلے آنا چاہیے، پہلے آنا چاہیے. اچھا نہیں، بعد میں آ گئے تو وہ پھر ڈھونڈا جاتا ہے. شرعی صورتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی صورت بچتی ہے تو ظاہر بات ہے علماء کوئی ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یہ علماء کا کام ہے یہ بتانا کہ آپ کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے یا بچ گیا. علماء کا کام یہ ہے. علماء کا کام ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا نہیں. یہ سوال کرنا مفتی صاحب کوئی صورت نکال دیں 3 طلاقیں ہو گئیں، کوئی صورت نکال دیں تو مفتی صاحب کوئی قریدنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ تمہارے لیے ابھی ڈھونڈتا ہوں اور کوئی صورت مل جاتی ہے. اگر 3 طلاقیں پڑ گئیں تو کوئی بھی دنیا کا آدمی چاہے کتنا ہی بڑا مجتہد ہو، کتنا ہی بڑا مفتی عالم ہو یا ولی اللہ ہو، ٹھیک ہے، 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد وہ بغیر حلالے کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم دونوں رہ لو، تمہارا رشتہ برقرار ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں ہے. خدائی قانون ہے، اللہ و رسول کا قانون ہے، اس کے خلاف کوئی بھی حکم نہیں دے سکتا. تو اس لیے جب کبھی ایسا مسئلہ آ جائے تو پہلے دارالفتہ سے، علماء مفتیان کرام سے رجوع کریں کہ اب اس نہج پہ میں آ چکا ہوں، اب مجھے شرعی رہنمائی دیں کہ میں کیا کروں. ایسا ہے بس اوقات طلاق ہونے تک نوبت جا رہی ہوتی ہے، لیکن اہل علم بیٹھتے ہیں تو بس اوقات لڑکے کو سمجھایا جاتا ہے، عورت کو سمجھایا جاتا ہے، تو اس طرح سمجھانے سے جو گلے شکوے ہوتے ہیں دور ہو جاتے ہیں. یعنی برادریوں میں جائیں گے، بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھیں گے، طلاق سے پہلے مشورے بھی ہوتے ہیں. اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات جس آدمی کی غلطی ہوتی ہے وہ اپنی غلطی نہیں مان رہا ہوتا، اس کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، اس کو بتایا جاتا ہے غلطی آپ کی ہے. ٹھیک ہے. وہ مان جاتا ہے، مان جاتی ہے تو رشتہ بحال ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن پھر بھی مفتی صاحب کے پاس آنا چاہیے. اگر طلاق دینا ہی ہے تو اس کا بھی طریقہ سیکھنا چاہیے. بالکل. شریعت مطہرہ نے جو ایک انسان کے جو بھی کام ہیں اس میں نکاح کرنا، طلاق دینا، یہ بہت سارے کام ہیں زندگی کے، تو ان سب معاملے میں شرعی رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے. کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں پہلے دیکھ لیں کہ میں جائز طریقے سے کرنا ہے یا ناجائز طریقے سے، میں جو کرنا چاہ رہا ہوں یہ انداز جائز ہے ناجائز ہے. تو شریعت مطہرہ کے جائز طریقے کو ہی اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید 1-2 کالز ہمیں سنائیے. راشد محمود اتاری عرض کر رہا ہوں یوکے سے. میں نے سوال کرنا تھا کہ ادھر جو کریم وغیرہ ملتی ہے ہاتھوں پہ لگانے کے لیے، خشکی وغیرہ کے لیے، اس پہ پیچھے ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ اس میں یہ فلاں فلاں کیمیکل استعمال ہوا ہوا ہے، اس میں الکوہل بھی لکھا ہوتا ہے، تو کیا وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا کر سکتے ہیں، اس سے نماز روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. راشد بھائی یوکے سے ہم سے پوچھ رہے ہیں سردیوں کا موسم ہے یا ویسے بھی بہت ساری کریمیں یا اور بھی جلد پر استعمال کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں جس پر اس کے جو اجزاء لکھے ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں الکوہل بھی شامل ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی وجہ سے، تو کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر استعمال کر لیا تو نماز وغیرہ کے معاملات، طہارت کے مسائل، یہ اس کے بارے میں کیا؟ الکوہل کا استعمال جو ہے اب بہت ساری چیزوں میں ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے. مطلب جو آئل پینٹ ہیں ان میں بھی ہو رہا ہے، پالش ہو گئی، اس طرح کی کثیر ایسی چیزیں ہیں کہ جو اب الکوہل سے مطلب خالی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور تو اس بنا پر عموم بلوہ اور حرج واقع ہونے کی بنا پر علماء نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ الکوہل آمیز کوئی بھی چیز ہو، الکوہل باقاعدہ الکوہل بھی اگر جسم پہ لگ جائے یا کپڑوں پہ لگ جائے تو جسم یا کپڑا اب ناپاک نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، یعنی پاک رہے گا. ٹھیک تو ہے، الکوہل اگر کسی کریم میں شامل ہے تو وہ کریم بھی اپنے چہرے پر یا جسم کی کسی متاثرہ حصے پر یا کسی بھی جگہ پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے نماز اس کو لگا کے اگر نماز پڑھی، وضو کیا تو وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہمارے سلسلے کا وقت اب اختتام کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.